بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ منہ کی بدبو اور یہ کھانے کی بھوک کو کم کر دیتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پرندوں کو دانہ پانی ڈالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ درخت لگاؤ، سایہ صرف دیواروں کو نہیں دعاؤں کو بھی ٹھنڈک دیتا ہے۔ نیم گرم پانی، اس کے اندر سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو دھو لیں۔ یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں، بالوں کی جڑوں میں لگائیں، کچھ دیر کے بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو ختم کرنے میں مفید ہیں۔ ناظرین، گرم پانی جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کی امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ کھانا تھوڑا کھاؤ لیکن وقت پر کھاؤ، یہی صحت کا پہلا راز ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پیو، نظام ہاضمہ بہتر ہوگا۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سونف بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، پاؤں کی ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں اور پلکوں پر بھی ہلکی سی مالش کریں، بہت سکون کی نیند آئے گی۔ چہرے پر کیل مہاسے، پمپلز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ٹی ٹری آئل لگائیں۔ ٹی ٹری آئل جلد کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح خالی پیٹ پانی پی لیں، ساتھ میں میتھی کے بیج بھی کھا لیں۔ میتھی کے بیج بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پھٹکڑی، سرکہ اور میٹھا سوڈا ہم وزن لے کر سونف ڈالیں، مسواک لگا کر دانتوں پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کو مضبوطی دیتا ہے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ صبح سویرے سورج کے ساتھ جاگنا دن بھر کی تھکن کو کم کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام کرو، وہیں بڑے دنوں میں کام آتے ہیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں ان کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نہار منہ عورت 1 سیب اور ساگو دانہ کھا لے، بوڑھی عورت بھی 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پیتے ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں، دانتوں کا کھٹاپن دور ہو جائے گا۔ ناظرین، صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں ذرا سا شہد ملا لیں تو اس کا دگنا فائدہ ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔
صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کے قطرے کو چہرے پر ملیں، چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں، امیروں کو دعوت دی جائے اور محتاجوں اور غریبوں کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھایا کریں۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابالیں اور روزانہ سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھیں گے۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچیں لگا کر چاٹیں، فوراً درد دور ہو جاتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے اور آپ کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ جسمانی طاقت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح کو چھان کر اس میں عرق کیوڑا ملا کر نہار منہ پی جائیں، دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ۔ معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، کھٹی ڈکاریں آنا، ان تمام امراض کے لیے زبردست ہے۔ چینی 200 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام اور سبز دھنیا 12 گرام۔ چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سبز دھنیا اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ تمام اجزاء یکجاں ہو جائیں۔ آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں، لیکن چینی کھانے سے گریز کریں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، 1 گلاس گرم دودھ کے اندر 1 چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پی لیں۔ یہ ٹوٹکا آزما لیں، پرسکون نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کر دیتے ہیں اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ناظرین، موٹاپے کو دور کرنا ہے، خون کی بند شریانیں کھولنی ہیں تو اس کے لیے دار چینی کا استعمال کریں۔ کوئی کیڑا کان میں چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے باہر نکل آئے گا۔ کبھی کبھار کسی کی بنا وجہ معاف کر دینا، اصل سکون وہیں چھپا ہے۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا سب سے خوبصورت عبادت ہے۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم شدہ ہوتا ہے، دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ دہی اور پھل کو روز کی عادت بنا لو، طاقت بھی آئے گی، وزن بھی قابو میں رہے گا۔ ثابت اناج جیسے دلیا، جو یا گندم کا استعمال بڑھاؤ، دیر تک پیٹ بھرا محسوس ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ صبح کا ناشتہ وقت تک کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کالی مرچ استعمال کرنے سے معدے کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس شخص کی غربت دور ہو جائے گی۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچیں لگا کر چاٹنے سے فوری درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے زکام میں آرام ملتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا کھا جائیں تو بڑی تیزی سے وزن کم ہوتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین،
کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کریلا بادی کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 7 دانے کشمش رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں۔ 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھے گا اور جسم میں نیا خون بھی بڑھ جائے گا۔ اسٹرابری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسولوں پر مسل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جائے گا اور اس سے دانت بھی بالکل صاف ہو جائیں گے۔ امرود کے کچے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے، ایسی عورت غصہ بالکل مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ جلد پر جلدی بڑھاپا لے آتا ہے۔ فرائی کی جگہ ابلا ہوا یا بھاپ میں پکا ہوا کھانا کھا لو، جسم ہلکا رہے گا۔ سوتے وقت زیادہ کھانے سے بچو، رات کو ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں اور باپ کی خاموشی سے بڑی کوئی فکر نہیں۔ کبھی کبھار خاموش رہنا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں۔ جگر کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے اور امراض قلب سے بچاتا ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ ہلدی ملا ہوا دودھ تو بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت بخش غذا ہے۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ لکوہ اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کی خصوصیت متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے دردوں میں بہت مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں پر کبھی رشک نہ کرنا، ایک وہ جو شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اس کی نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ ناظرین، دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے بنا کر پیو، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا، جو جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سونف شامل کر کے اسے پی لیں۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگاؤ، تھکن نہیں ہوگی۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ اندھے لوگ کبھی بھی عام انسانوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے۔ چاول زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانا شروع کر دو، فوراً پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے شوگر کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیموں کا رس چہرے پر ملیں تو داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ چہرہ موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگا دو، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔
رات کا کھانا کم کھایا کریں، دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ دوائی کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے، ورنہ اس سے جلدی فرق نہیں پڑتا۔ شوگر کا مسئلہ ہو یا بلڈ پریشر کا تو اجوائن کا قہوہ بنا کر دن میں 2 بار پئیں، 3 یا 4 دن میں آپ کو خود فرق پڑے گا۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ چھپکلیاں بھی زیادہ تر روشنی میں آتی ہیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور سبق کے ساتھ گزر جائے۔ معمولی چوٹ لگ جائے اور خون بہرا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اسے نکسیر کا خون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور اس سے ہونٹ بھی کالے پڑ جاتے ہیں۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو تو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ دھیان رہے کہ بادام کڑوے نہ ہو۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی اور اس کا وزن بھی بے تحاشا کم ہو جائے گا۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں، چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کر دیں اور کیلے زیادہ کھائیں۔ کیلے میں پوٹاشیم جسم میں نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہے تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے کلیاں کریں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لڑک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ زیرے کا استعمال ویسے بھی ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بیگن کا سالن کھائیں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں نسخے آزمائے لیکن یہ کبھی نہیں آزمایا۔ روزانہ ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے اور ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ بادام، کھجور اور انجیر تھوڑی مقدار میں روزانہ لیا کرو، یہ کمزوری کو روکتے ہیں، جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ سوڈا، تلی ہوئی چیزیں اور چینی کم کر دو، اس سے وزن کبھی نہیں بڑھے گا اور جسم بھی بہتر چلے گا۔ کسی بھی بوڑھے ہاتھ سے ہاتھ تھام لینا رب کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارا وقت تھم سا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی ضرور کیا کرو، صرف 100 منٹ ہی کافی ہوتے ہیں، اس سے بندہ دبلا پتلا رہتا ہے۔ روزانہ ایک وقت سادہ کھانا جیسے دال، سبزی، چپاتی جسم کو آرام دیتے ہیں۔
صاف اور نیا خون پیدا کرتے ہیں۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ صبح کے وقت ایک سیب کھانا بہتر ہوتا ہے۔